ابھی جو موسم چل رہا ہے بارش کا، اکثر کئی مرتبہ لوگ بولتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یاد رکھیں بارش کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں آتی ہے، بلکہ جو گرمی کی شدت ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشتکت النار الی ربها اکل بعضی بعضا. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میری آگ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ آگ ہی آگ کو کھانے لگی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دیا، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں. جہنم بولتی کیسی ہے، جہنم سانس کیسی لیتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر. تو یہ یاد رکھیں کہ موسم کی جو یہ شدت ہوتی ہے سردی یا گرمی کی، یہ جہنم کی سانس کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس لیے دھیان رکھیں کہ جس جہنم کی سانس کا یہ عالم ہے کہ وہ سانس جب باہر پھینکتی ہے اس کی شدت، اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس کی آگ کا عالم کیا ہوگا. اور وہ آگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے، جبکہ یہ دنیا کی آگ ہی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے. اس کا ایک چٹکا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. روٹی سے نکلنے والی، چاول سے نکلنے والی بھاپ کھانا پکانے والی خاتون کو پریشان کر دیتی ہے. کبھی اس سے انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی گرم لقمہ جلدی میں منہ میں ڈال لیا انسان کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے. جس آگ میں یہ کھانا بنا ہے اس آگ سے 69 درجے زیادہ تیز وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ انسانوں کے لیے انتظار کر رہی ہے. اس جہنم سے بچنے کے لیے دو بڑے اہم راستے ہیں. وہ دو اہم راستوں کا ذکر اس حدیث میں ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ ملاقات ہے، ڈائریکٹ پیشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر انسان اس سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات کرے گا. اور بات کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ انسان اور بندے کا اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا کہ بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ کی بات کو سمجھا کر اسے بتایا جائے. اللہ سوال کرے گا، اس کو جواب دینا ہے. ایسی حاضری ہے. سوچئے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر جس دل کے اندر آ گیا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یاد رکھو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو، اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو اس کے برخلاف ہوگا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو وہ جہنم سے، جو جہنم میں انسانوں کا جو انتظار کر رہی ہے اس سے بچنے کا جو راستہ ہے. لیکن اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ہر انسان سے اللہ کی بات ہوگی. اب کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں. تصور کیجئے دنیا کے کسی کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا ہونا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہاں تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا شہنشاہ، اور اس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا انا الملک این ملوک الارض، آج میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ دکھاؤ اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنی بادشاہت کا زور دکھاؤ میرے سامنے. اللہ رب العالمین وہاں اعلان کرے گا. اس شہنشاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور حاضری کیسی ہوگی؟ ڈائریکٹ بات کرنا ہے. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ. انسان اس حاضری میں جب اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، جب بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے عمل نظر آئیں گے. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، جب سامنے انسان کی نظر پڑے گی تو جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. اس جہنم کی آگ سے بچنے کی سوچو، اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی نہیں کر سکتے. اگلے حصے میں جو الفاظ ہیں وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر نہیں
कर सकते सदका तो कम से कम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करके अपनी जुबान को कंट्रोल में रख के उसके जरिए से अपने आप को जहन्नम से बचा लो। तो ये दो रास्ते हैं, एक अल्लाह की राह में खर्च करना और दूसरा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। ये दो रास्ते ऐसे हैं जिनके जरिए से इंसान जहन्नम से आसानी से बच सकता है। ये दोनों रास्तों के मुताबिक देखिए तफसीली गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हम एक साथ ये दोनों चीजें आपके सामने मुख्तसर वक्त में इसलिए पेश करना चाहते हैं कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इन दोनों का ताल्लुक इंसान की जिंदगी भर तो है ही, मरते वक्त इसका ताल्लुक इंसान से होता है। बिल्कुल आखिरी लम्हात में अल्लाह ने कुरान में एक बात कही है जो आयत आप में से बहुत से लोगों को याद भी होगी, अक्सर नमाज में पढ़ी जाती है, सूरह मुनाफिकून की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुमको अल्लाह से गाफिल ना करें, और याद रखो जो ऐसा करेगा वो बड़े नुकसान में है। आगे अल्लाह ने फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, अपनी मौत के वक्त के आने से पहले कुछ खर्च कर लो अल्लाह की राह में, वरना उस वक्त क्या होगा जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, फरिश्ते सामने दिखने लगते हैं, एहसास हो जाता है कि अब मौत का वक्त आ चुका, अब ये जो जितना ज़ख़ीरा जमा किया था माल का कोई काम आने वाला नहीं है, तो वो एक फरियाद करता है। ये हर इंसान के साथ होता है। क्या कहता है? लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, काश एक मिनट का तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, कुछ सदका कर देता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। यानी मौत के वक्त इंसान नमाज की तमन्ना नहीं करता, रोजे की कोई और इबादत की तमन्ना नहीं करता, उसकी ख्वाहिश होती है कि काश थोड़ा मौका मिल जाए तो अल्लाह की राह में कुछ माल में खर्च कर दूं। एक चीज ये। दूसरी बात ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस इंसान की जिंदगी का आखिरी कलमा, आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए, वो इंसान जन्नत का मुस्तहिक होगा। यानी ये कलिमा तय्यबा भी बोलते हैं इस कलिमे को, और कलिमा तय्यबा जो हदीस में जो अभी हमने आपके सामने पेश किया, उससे जुबान का सही इस्तेमाल भी है, यानी आपकी जुबान से मीठे अल्फाज, अच्छे अल्फाज निकले, किसी को तकलीफ उससे ना पहुंचती हो। तो ये जुबान की जो निकलने वाला कलमा है वो भी इंसान की जिंदगी की आखिरी सांसों से मुताल्लिक है, और खर्च करने की बात जो है वो भी इंसान की आखिरी तमन्ना होगी कि काश थोड़ा मौका मिल जाता तो कुछ खर्च कर लेता। अगर आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें खर्च करने की बात है, क्योंकि कुरान की शुरुआत सूरह फातिहा के बाद जो पहली सूरह बकरा है, जहां पर अल्लाह ने कामयाब लोगों की सिफात बयान किया, उसमें पहले नंबर पर ईमान का जिक्र है। ये कुरान हुदन लिल मुत्तकीन, उन लोगों के लिए सही रास्ता दिखाने वाला है जो सीधे रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं, जो तकवा हासिल करना चाहते हैं। अब उनकी खूबियां क्या हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो अल्लाह को देखे बगैर, जन्नत और जहन्नम को देखे बगैर, उनके अजाब को और उनके बदलों को देखे बगैर, बहुत सारी चीजों को देखे बगैर उस पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो दिया उसमें से खर्च करते हैं। एक बात याद रखें, सारी नेकियां बाद में हैं, सबसे पहले नंबर पर ईमान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक शख्स के बारे में सवाल किया था। अब्दुल्लाह बिन जदान था, मक्का का एक बड़ा सफ़ी आदमी, बहुत खाना खिलाता था। उसके बारे में उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि क्या उसका ये अमल उसको फायदा पहुंचाएगा, तो कहा कि नहीं। लम यकुल यौमन रब्बि इग़फिरली खतीअती यौमद्दीन, एक दिन भी उसने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श देना। यानी उसके पास ईमान नहीं था, रोजाना खाना खिलाता था, रिश्तेदारों का ख्याल रखता था, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो पहली चीज है ईमान, उसके बाद है नमाज। ईमान के बाद पहले नंबर पर नमाज है। अल्लाह के बंदो, नमाज से खास राबता रखो, अपने दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा करो। कुरान में बार बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनकी दुआओं का जिक्र है। सारी दुआओं में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अकेली दुआ ऐसी है कि जिस दुआ को कबूल करवाने के लिए उन्होंने दुआ की है, वो दुआ नमाज के हवाले से है। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। बहुत सारी दुआएं कुरान में उनकी हैं, लेकिन यही अकेली दुआ है जिसको दुआ को भी कबूल कराने के लिए वो दुआ करता है। और नमाज जो है ये ऐसी अहम तरीन इबादत है, आप इस पर गौर करें। आपने कई बार सुना है, लेकिन कभी ठंडे दिल से सोचे ना इसको।
اس کو اپنے دل سے جوڑے نماز کو کہ اللہ نے سارے احکامات دنیا میں بھیجا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور ایک اسپیشل سواری بھیجا تھا، اور اس سواری پر سوار کرانے سے پہلے آپ کا دل جبکہ بچپن میں ایک مرتبہ آپریشن کر کے اس کو صاف کر دیا گیا تھا، ایمان و حکمت اس میں بھر دی گئی تھی، لیکن معراج کے سفر سے پہلے پھر سے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، دل کو ایمان و حکمت بھری گئی، پھر ایک اسپیشل سواری کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں بلایا گیا، اور 7ویں آسمان پر اتنے اوپر آپ کو پہنچایا گیا کہ آپ نے فرمایا حتی سمعت صریف الاقلام، میں نے فرشتوں کے چلنے والی قلم کی آواز بھی سنا۔ اس کے بعد اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کیا، اور ایک خاص بات پر غور کریں، اللہ نے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی تھی، اللہ ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب اللہ سے یہ بات ہوئی کہ نماز 50 وقت کی فرض ہے، یہ بات ہوئی، واپس لوٹے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا لیکن کچھ نہیں بولے، 6ویں آسمان پر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نماز کم کراؤ، تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ پہلے نے بات کہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہوئی تھی لوٹنے کے بعد، 7ویں آسمان پر وہ تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز کم کرواؤ، ان کی خوبی، ان کی صفت خاص طور سے یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ ابراہیم تمہیں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے تیار۔ جو ابراہیم علیہ السلام 50 وقت کی نماز سن کر بھی اس میں کم کرانے کی بات نہیں کہے، وہ ہمارے جد امجد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی دعا کی بنیاد پر بھی بھیجا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہمیں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اس نماز سے خاص رابطہ رکھو، بڑی قیمتی چیز ہے یہ، اور مار مار مسلمان والا کام نہیں، زبردستی پڑھوانے والی بات نہیں، خود اپنے دل میں اس بات کو رکھیے کہ نماز آپ کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اور نماز کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، جہنم سے بچنے کا ایک قیمتی راستہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ چاہے آپ کا صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نیت صحیح ہونا چاہیے، اور آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے، آپ کی نیت صحیح ہو اور آپ کی کمائی حلال ہو تو پھر آپ نے کتنا دیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کے اس صدقے کو کس وقت کس انداز میں قبول کیا جائے گا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ایک چیز چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کو رب نے کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلانا تھا، بھوکے تھے وہ، آپ نے اپنے گھر میں خبر بھیجا اپنی ساری بیویوں کے پاس کہ کچھ کھانے کا ہے، ہر بیوی کے گھر سے خبر آئی کہ ما معنا الا الماء، اللہ کے رسول پانی کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ سوچئے گھر کے حالات کیا ہیں، ہر گھر سے خبر آئی ہے کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اعلان کیا صحابہ کے بیچ میں من یضیف ھذا، اس کو کون اپنے گھر لے جائے گا مہمان بنانے۔ صحابہ کرام بڑے دل کے لوگ تھے، اور خاص طور سے جو انصاری صحابہ تھے، یہ جو لے جانے والے صحابی تھے یہ ابو طلحہ انصاری تھے، اور یہ بڑے دل کے لوگ تھے، اتنے کھلے دل کے اور اتنے بڑے دل کے کہ دنیا نے ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، اور قیامت تک شاید ایسے لوگ تو آ ہی نہیں سکتے۔ جو عظیم ہستیاں صحابہ کی گزر گئی، یا جو مہاجرین آئے تھے نا، مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، ان لوگوں نے جو تبصرہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما رأینا مثل قوم قدمنا علیہم، اللہ کے رسول، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ انصاری لوگ ایسے عجیب قوم ہے کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے دین کی خاطر، کہا کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کم مال ہو تو ہماری ضرورت پھر بھی پورا کر دیتے ہیں، اور اگر مال ان کے پاس ہو تو پھر وہ دل کھول کے لٹاتے ہیں اور کبھی ڈرتے بھی نہیں، اور ساری محنت خود کر لے رہے ہیں اور ہم کو جو ہے اپنے مال میں شریک کر لیتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے حتی ظننا انہم قد ذہبوا بکل اجر، ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا ثواب یہی لوگ لوٹ لیں گے۔ انہی صحابہ میں سے ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں ان کو اپنے مہمان بناتا ہوں، لے کر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا ما معنا الا قوت صبیاننا، گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، ہم شوہر بیوی بھی نہیں کھا سکیں گے، بچوں کے لیے بس ہے۔ تو قربان جائیے کیسے ان کے دل تھے، کہا کہ دیکھو نومی صبیانک، بچوں کو سلا دو۔ سوچیے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے ایک باپ اور ایک ماں آپس میں بات کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھوکا سلانا ہے، اور ایک اجنبی انسان کو
کھانا کھلانا. بیوی بھی کیسی دل کی تھی, تیار ہو گئی, ماں ہے, اپنے بچوں کو بھوکا سلا دی اور اپنے بچوں کا کھانا اپنے آئے ہوئے اجنبی مہمان جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے اس اجنبی مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور کھلانے میں بھی انداز یہ ہے, چراغ بجھا دیے تاکہ اس کو محسوس یہ ہو کہ ہم بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں. اب آپ کو میں جو خاص بات بولنا چاہتا ہوں وہ یہ, عمل بہت بڑا نہیں ہے, ایک وقت کا کھانا ایک مہمان کو کھلائے ہیں, لیکن یاد رکھیے اصول ہے دین کے اندر, رب عمل صغیر تکبرہ النیت ورب عمل کبیر تصغرہ النیت. بہت سے عمل جو چھوٹے ہوتے ہیں انسان کی نیت اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے, اور بہت سے عمل جو بہت بڑے ہوتے ہیں انسان کی نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے. یہ عمل کتنا چھوٹا ہے بظاہر کہ ایک مہمان کو کھانا کھلائے, لیکن اس کا مقام یہ ہے کہ رب نے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب کے اندر یہ آیت نازل فرما دیا. اور جب یہ ابو طلحہ انصاری صبح مسجد نبوی پہنچے فجر کی نماز میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو طلحہ تم دونوں کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر اللہ نے ہنس دیا اور یہ آیت نازل فرما دیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ نبی کے صحابہ ایسے دل کے لوگ ہیں کہ اگر اپنی ضرورت بھی ہو تو اپنی ضرورت پر یہ دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. یاد رکھیے آپ صدقہ چاہے کتنا بھی کریں, ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کا صدقہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو خوب بڑا صدقہ کیجیے, جیسے آپ دے سکتے ہیں آپ صدقہ کریں. دوسری ایک اور تقسیم صدقے کی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقتی ضرورت کسی کی پورا کر سکتے ہیں تو آپ بالکل پورا کر دیں. وہ چھوٹا سا عمل, وہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کی بنیاد پر آپ نے چاہے ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے, ایک وقت اس کی پیاس کو بجھائی ہے, وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہو سکتا ہے کہ آپ کو جنت مل سکتی ہے. آپ نے واقعہ مشہور ہے سنا ہے, ایک فاحشہ بدکار عورت کسی راستے سے گزر رہی تھی, پیاسی تھی, کنواں مل گیا, اتر کر پانی پی لی. جب پانی پی کر باہر نکلی تو دیکھی کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے, اس کو رحم آ گیا, جبکہ وہ خود گنہگار ہے, بدکار عورت ہے, گندی عورت ہے, لیکن وہ کنویں میں اتری, کوئی چیز پانی لانے کے لیے نہیں تھا, اپنا جو چمڑے کا اس کا جوتا یا موزہ تھا اس میں پانی بھر کے لائی, کتے کو پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لها, اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیا. صحابہ کو تعجب ہوا, کتے کو پانی پلانا, کیونکہ کتا نجس جانور ہے, وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے, 1 مرتبہ مٹی سے اور 6 مرتبہ پانی سے. اور آج سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ چاہے کسی چیز سے مان لیا جائے لیکن جو جراثیم ہوتے ہیں جب تک مٹی سے اس کو نہ دھویا جائے تو جراثیم ختم نہیں. تو وہ کتا جس کے منہ ڈالنے پر 7 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا, اس کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر ایک عورت کو جنت مل گئی. ایک تو یہ ہے کہ وقتی کسی کی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کر دیے, اور ایک یہ ہے کہ ایک لمبے وقت تک لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے, وہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ کام کیجیے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے, جس جگہ مسجد نبوی ہے 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی, آپ نے پتا کیا کس کی ہے معلوم ہوا, تو وہ بچوں کو بلوایا گیا تو وہ بچے دیکھیں یتیم ہے, اللہ اکبر, یتیم بچے, باپ کا سہارا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بچوں سے جب پوچھا گیا کہ یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں مسجد کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نہیں بیچیں گے, ہم ویسے ہی اس کو اللہ کے گھر کے لیے دینا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ہم ویسے نہیں لیں گے. یہاں پر دیکھیے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ نیکی کے نام پر کسی کے جذبات سے نہیں کھیلا جا سکتا. کسی ضرورت کو نہیں, ارے بھائی نیکی کا کام ہے آپ کم میں کام کر دو نا, مدرسے کا کام ہے, مسجد کا کام ہے, نہیں, جس کی جو ضرورت اس کو آپ پورا کریں نا بھائی, اس کی روزی روٹی چل رہی ہے, ہاں اپنے طور پر اس میں کچھ کمی کر دیں وہ اچھی بات ہے. تو پیارے نبی نے کہا کہ ہم ویسے نہیں لیں گے, بلکہ آپ نے کہا قیمت ادا کریں گے. اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر اس کی قیمت ادا کرو. آپ سوچئے کہ مسجد نبوی کو بنے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو چکے, وہ 1450 سال سے پورا کا پورا ثواب اس جگہ کا کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کس بنیاد پر؟ ایسا کام کیا ہے جو برسوں سے وہ کام بھی اس جگہ پر ہو رہا ہے, اور قیامت تک وہ کام چلتا رہے گا. آپ کے طرح کا صلاحیت ہے, اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, تو ایسے کام کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سنے, تقریر سنے, جذبات یہ ہو گئے, کسی کا چندے کا اعلان کرو, خوب چندہ اس کا ہو گیا. نہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ یہ سوچئے کہ آپ کو ہر وقت خرچ کرنا ہے, اپنی حیثیت جتنی ہے حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہیے. اگر آپ بڑا دے سکتے ہیں تو بڑا خرچ کیجیے. عثمان رضی اللہ عنہ جو مشہور ہے کہ مالدار آدمی تھے, ان کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ جب مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کنواں تھا یہودی کے پاس, میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا, اور وہ یہودی جو ہے پانی بیچتا تھا, فری میں پانی نہیں دیتا تھا, جبکہ کنواں ہے وہ اس کا, دیکھتے تو کون سی دقت ہے.
جب پریشانی ہوئی تو پیارے نبی نے اعلان کیا من یحفر فی رحما ولہ الجنہ، کون ہے جو روما جو یہودی کا کنواں ہے اس کنویں کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف